اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کو سبجیکٹ اسلامیات کلاس 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے نئے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارے آج کا ٹاپک ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ندا یا پکارنے کے ہیں۔ دعا ہر انداز میں کی جا سکتی ہے، آہستہ بھی اور بلند آواز میں بھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، وہی ہماری دعائیں سننے والا ہے۔ تو ہم آہستہ بولیں یا تیز آواز میں بولیں، وہ ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت دفعہ دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دعا کرنا، دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کی جو معنی ہے وہ فریاد کرنے یا سوال کرنے کے معنی میں لی جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا جو ہے وہ ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ خوشحالی میں دعا مانگتے ہیں۔ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو خوشحال رکھا ہے میں نے ان کو، اور یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ مجھ سے پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں تو میں ان کو دگنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ خوشحال ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ تنگ دستی میں دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو کم دیا ہے، جن کو اپنی نعمتیں کم عطا فرمائی ہیں، اور وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ان کی ہر دلی خواہش اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھتے۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف دعا مانگو، صرف مجھ سے مانگو، تمہیں دینے والا میں ہوں، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں تمہیں مالا مال نہ کر دوں تو کہنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت گڑ گڑا کے، بہت رو کے، بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ بندہ اتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے، میں ہوتا تو میں اس کی دعائیں کب کی پوری کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، یہ ظاہری طور پر عاجزی سے مانگ رہا ہے، یعنی کہ مطلب دکھاوے میں رو رہا ہے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، اسے میں کیسے عطا کر دوں؟ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنے دل میں برائیاں رکھتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے اپنے دل صاف نہیں رکھتے، جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں تمہیں ایک مثال دوں، غور سے سننا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے، میں تمہیں ایک مثال دوں، غور سے سننا۔ مجھے چھوڑ کر جسے تم پکارتے ہو نا، اس سے کہو ایک مکھی تو بنا کر دکھا دیں، کسی سے بھی کہو، جس کو بھی تم مانتے ہو۔ اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نیچے ہیں، انبیاء کرام اس سے بھی اوپر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر ہیں، لیکن میرا اللہ کہتا ہے ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں۔ اگر کوئی ایک مکھی بنا کر دے دے تو بے شک اس سے بھی مانگ لینا اور مجھ سے بھی مانگ لینا۔ نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا ہوا تم اس سے واپس لے سکتے ہو۔ یعنی جو مکھی اگر آ کر بیٹھی، اس نے پانی پیا اور پانی پی کے اڑ گئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے جو پانی پیا تو اس پانی کو تو واپس لا کے دکھا دو۔ یہ اتنا چھوٹا سا معمولی سا کام تو کوئی کر کے دکھا دے، اتنا چھوٹا سا کام ہے یہ۔ اگر اتنا معمولی سا کام بھی کوئی کر کے دکھا دے نا، تو بے شک تم اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگو، اس سے بھی مانگو۔ ہمارا جو دین ہے وہ لا الہ الا اللہ پر کی بنیاد پہ ہے۔ نہیں کر سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ ہم کسی پتھر کے آگے نہیں جھکتے، ہم کسی درخت کے آگے جا کر نہیں جھک جاتے،
ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا ماتھا جھکاتے ہیں، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ہاں، لینے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمے کا دوسرا حصہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود کوئی اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ پاک کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بخشا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ رات کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک عاجزی پسند ہے۔ جیسے چھوٹے بچے رو رو کے اپنی اماؤں سے ساری اپنی فرمائشیں پوری نہیں کروا لیتے، کہ روتے رہتے ہیں، پھر ان کی اماں کو ان پہ ترس آ جاتا ہے اور جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی ضد پوری کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تو ایک ماں ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، جو ہماری ذرا سے ہمارے رونے پہ ہماری فرمائشیں پوری کر دیتی ہے، تو اللہ پاک تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 70 ماؤں جتنا۔ تو اللہ پاک تو خود انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بندہ مانگے، اللہ پاک تو خود دینے کو تیار ہوتے ہیں، بشرطے کوئی مانگے تو۔ اللہ پاک عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو رو رو کے مانگنا پسند ہے، گڑ گڑا کے مانگنا پسند ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، دعا مانگیں۔ رمضان بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان میں جیسے افطار کے ٹائم ہو گیا، جیسے سحری کا وقت ہو گیا، ان پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لازمی قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایسے وقت ہیں جن پہ کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی کچھ قبولیت کے ٹائم ایسے ہیں کہ مطلب جن پہ کبھی بھی جو ہے نا آپ دعا کریں گے تو کبھی بھی وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کی دعائیں رد کر دیں۔ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ کچھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں جو ہیں وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کچھ دعائیں یعنی کہ سٹور کر لی جاتی ہیں قیامت کے دن کے لیے، ان کا اجر بہت اچھا ملتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے بدلے میں ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کچھ دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک ہمیں ان کے بدلے میں کچھ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو دعائیں قیامت کے دن پوری ہوں گی نا، تو بندہ جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے بندے، تیری دعا میں نے دنیا میں پوری نہیں کی، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو اس وقت ہماری دعاؤں کا اتنا ہمیں بہترین اجر ملے گا کہ انسان کہے گا، اے اللہ، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، ساری دعائیں میری جو ہے وہ قیامت میں پوری ہوتی۔ لیکن بہرحال ہمیں دنیا میں بھی اپنی بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں اس کی قبولیت بھی چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں۔ خیر، دعا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے اور وہی ہماری دعائیں پوری فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے امت محمدی، اے مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ابن آدم، یعنی کہ ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی سب آ گئے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھو مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مجھے اپنا تو سمجھ کے دیکھو، میں دینے کو تیار ہوں، تم مانگو تو صحیح۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں، جن میں سے تیز بارش ہو رہی ہو اس وقت آپ دعا کریں، وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے دن، جمعے کے دن آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ رات کو اچانک آنکھ کھل جائے، آپ کوئی دعا کریں، وہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تہجد کی نماز جو ہے اس میں آپ کی کبھی دعا رد نہیں ہوگی۔
جلد سے جلد پوری ہوگی، فرض نمازوں کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوگی، سفر میں آپ کی دعا قبول ہوگی، حج یا عمرے کے دوران طواف کرتے وقت اور روتے وقت، اور دل سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں جو دعا دل سے کی جائے، یعنی اوپر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، تو یہ رٹا مارنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے کو ضرورت ہے، کیا سچ میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، کیا سچ میں اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کو دعا مانگنا پسند ہے، دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو بچوں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو بچوں، یہ صفحہ نمبر 11 اور 12 کی آپ پڑھائی کریں گے، دعا کی اہمیت و فضیلت، اور یہ صفحہ نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 12، یعنی اس سبق کی آپ اچھے طریقے سے پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں ان سوالات کے جواب آپ واٹس ایپ کریں گے۔ دعا کی معنی کیا ہے؟ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے؟ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ تو یہ 3 سوالات ہیں، یہ آپ حل کریں، حل کر کے ہمیں جلد سے جلد اپنا ہوم ورک سبمٹ کرائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا ہوم ورک وقت پہ جمع کرائیں گے۔ اللہ حافظ۔